OIC کانفرنس کیا ہے؟ یہ کب، کیوں اور کہاں بنائی گئی؟ 1974 میں ہونے والے OIC کانفرنس میں شامل حکمرانوں کے ساتھ امریکہ نے کیا سلوک کیا، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن، جو یورپ، افریقہ، ایشیا کے 57 مسلم ممالک کے مسلم رہنے والے ممالک کا اتحاد ہے، اور یہ دنیا کے 1.2 ارب مسلم کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ مسلم بلاک اس وقت بنا جب فلسطین میں مسجد اقصی میں 800 سال پرانے صلاح الدین ایوبی کے ممبر کو آسٹریلی زیونسٹ یعنی مائیکل ڈینس نے آگ لگائی، جس سے مسجد اقصی کے چھت کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد دنیا کے مسلمانوں نے اس پر شدید احتجاجات کیے، جبکہ فلسطین کے مفتی اعظم نے یہ بیان جاری کیا کہ مسلمان حکمران کو بھی یہ نصیحت کی کہ وہ عالمی اجلاس منعقد کرے اور اس طرح واقعات کے دو ٹوک جواب دے۔ فلسطینی مفتی اعظم کے اس بیان کے بعد مراکش میں مسلم رہنما اکٹھے ہوئی اور یہ پہلا اجلاس تھا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اجلاس ہوئی، لیکن یہ اجلاس تب منظر عام پر آیا جب انہوں نے امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے شروع کی، اور یہ موقع تھا 22 فروری 1974 کو پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے OIC کا اجلاس تھا۔ 22 فروری 1974 کو پاکستان میں ہونے والے اس اجلاس میں بڑے بڑے اسلامی ممالک کے سربراہان سمیت OIC ممبر ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ اس اہم سربراہان میں سعودیہ کے بادشاہ شاہ فیصل تھے، مصر کے بادشاہ انور السادات، لیبیا کے صدر معمر القذافی، فلسطینی رہنما یاسر عرفات اور بنگلہ دیش کے صدر شیخ مجیب الرحمان شامل تھے، جبکہ اس کانفرنس کے رہنما پاکستانی وزیر اعظم یعنی ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ OIC کے اس میٹنگ کے بعد دنیائے مسلم کے ان تمام اہم سربراہان کو بعد میں کسی کو قتل کروایا گیا اور یا کسی کو سازش کے ذریعے تحت دار پر لٹکایا گیا۔ اس اجلاس کے بعد سعودی بادشاہ شاہ فیصل کو 25 مارچ 1975 کو ان کے سوتیلی بھائی نے اس وقت قتل کروایا جب وہ کویتی وفد کے ساتھ اہم میٹنگ میں موجود تھے۔ OIC کا دوسرا بڑا اہم رہنما شیخ مجیب الرحمان تھا۔ شاہ فیصل کو قتل کیے جانے کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو 15 اگست 1975 کو فوج کے چند اہلکاروں نے ان کے گھر میں گھس کر ان کو قتل کر دیا گیا۔ تیسرا بڑا اہم اور مسلم بلاک کے بانی اور مسلم اتحاد کے لیے کام کرنے والے اہم لیڈر یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے 28 اپریل 1977 کو امریکی مداخلت سے متعلق اہم بیانات دیے، جس کے 2 ماہ بعد 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حکومت کے بعد ان کے خلاف قتل کا ایک جعلی کیس چلایا گیا، جس کے بعد 4 اپریل 1979 کو جنرل ضیاء الحق نے پھانسی دے کر ان کا خاتمہ کیا، اور OIC کا تیسرا بڑا اہم رہنما بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہوا۔ چوتھے نمبر پر مصر کے صدر انور السادات تھے۔ مصری صدر انور السادات کو 6 اکتوبر 1981 کو ایک ملٹری پریڈ کے دوران اپنی ہی فوج کے اہلکاروں نے گولیاں مار کر قتل کیا۔ نمبر 5 پہ فلسطینی رہنما اور یہودیوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی یاسر عرفات تھے۔ یاسر عرفات کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے ذریعے مبینہ طور پر زہر دیا گیا، جس کے بعد 11 نومبر 2004 کو ان کی موت واقع ہوئی۔ چھٹے نمبر پر مسلم لیڈر اور لیبیا کے صدر معمر القذافی تھا۔
20 اکتوبر 2011 کو نیٹو نے معمر القذافی کے کنوائی پر حملہ کیا، جس میں قذافی زخمی ہو گئے، جس کے بعد باغیوں نے معمر القذافی کو ڈھونڈ لیا، جس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا، اور یوں مسلم بلاک کا چھٹا اہم رہنما بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ تو ناظرین، امریکہ کبھی اپنی دشمنوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ OIC کانفرنس کے بعد امریکہ نے اپنے دشمنوں کو چن چن کے قتل کر دیا گیا، اور یوں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تو ناظرین، اس طرح مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔